السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزمل یاسین ناروال سے سوال کرتے ہیں کہ نماز تہجد میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، شروع کہاں سے کرنی چاہیے، رہنمائی فرمائیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو ترتیب وار صورتیں کس طریقے سے پڑھتے جانا ہے۔ کچھ لوگ تو ساری نماز میں سورت اخلاص ہی پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ سوالات پوچھے ہیں۔ تو پہلا جو سوال ہے کہ نماز تہجد میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، اس حوالے سے سن لیں کہ نماز تہجد میں کوئی خاص صورت پڑھنے کی شرط نہیں ہے، یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے فلاں صورت پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں آپ نے فلاں صورت پڑھنی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں یا جو صورتیں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہی آپ نماز تہجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص صورت پڑھنے کی شرط نہیں ہے۔ اور دوسرا جو سوال ہے کہ جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو ترتیب وار صورتیں کس طریقے سے پڑھتے جانا ہے، اور کچھ لوگ تو ساری نماز میں سورت اخلاص ہی پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، ترتیب وار صورتیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ہم نے جو صورت پڑھی ہے دوسری رکعت میں اس سے اگلے والی صورت پڑھنی ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں ہم نے صورت کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے، تو دوسری رکعت میں ہم سورۃ النصر یعنی اذا جاء نصر اللہ پڑھیں گے، نہ کہ الٹا۔ مطلب کہ پہلی رکعت میں تو سورۃ نصر پڑھی، اب پھر دوسری رکعت میں سورۃ کافرون پڑھ لیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ پہلی رکعت میں جو سورت یا آیات پڑھی ہیں تو دوسری رکعت میں اس سے آگے والی سورت یا آیات پڑھنی ہیں۔ ہاں، اگر بھولے سے اس طرح ہو جائے کہ پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی ہے اور پھر دوسری رکعت میں اس سے پچھلی والی سورت زبان پر جاری ہو جائے، مثلا پہلی رکعت میں تو سورت فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق پڑھی، اور دوسری رکعت میں ہم نے اس سے اگلی سورت یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھنی تھی، لیکن بھولے سے زبان پر سورت اخلاص جاری ہو گئی یعنی قل ھو اللہ احد، تو اب اسی سورت کو ہی آگے پڑھیں گے، اسے چھوڑ کر سورت الناس کی طرف نہیں جائیں گے۔ یعنی اگر بھولے سے شروع ہو گئی تھی تو اسی صورت کو ہی پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیں نماز میں جان بوجھ کر الٹا قرآن مجید پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ نماز تو ہو جائے گی مگر گناہ ملے گا، اس عمل سے حتی المقدور بچتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ترتیب معلوم نہیں ہے کہ کون سی صورت پہلے ہے اور کون سی صورت بعد میں ہے۔ تو میرے بھائی دیکھیں، جہاں ہم دنیا کے دیگر کام کاج سیکھ لیتے ہیں تو نماز اور قرآن کی ترتیب بھی ہمیں سیکھ لینا چاہیے، یہ بھی ہمیں معلوم کر لینا چاہیے، تاکہ ہماری اہم ترین عبادت جو ہے وہ درست ادا ہو سکے۔ تو نماز کے مسائل سیکھنے میں غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اب ایک اور بات جو پوچھی ہے کہ کچھ لوگ ساری نماز میں سورت اخلاص ہی پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، نفل نماز میں ایک ہی سورت پڑھنا، یعنی کہ اگر پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص پڑھی اور پھر دوسری رکعت میں بھی سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص ہی پڑھ لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن فرض نماز کے لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو دیگر صورتیں بھی یاد ہوں پھر بھی جان بوجھ کر وہ فرض نماز میں ایک ہی صورت ہر ایک رکعت میں پڑھے جا رہا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الگ الگ صورتیں ہر ایک رکعت میں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اگر اسے دیگر صورتیں یاد تو ہیں لیکن ایک ہی صورت ایسی ہے جو صحیح تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے اصولوں کے مطابق آتی ہے، دیگر صورتیں یاد تو ہیں لیکن وہ تجوید اور صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتی، یا پھر اسے دیگر صورتیں یاد ہی نہیں، صرف ایک ہی صورت یاد ہے، تو ایسا شخص فرض کی ہر رکعت میں بھی بلا کراہت ایک ہی صورت پڑھ سکتا ہے۔
اس سے نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا، نماز بالکل درست ہوگی۔ امید ہے یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔